آگے جو ہے نا بے حیائی کے کام جو ہے نا یہ حرام کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، فواحش فحشا بے حیائی کے کام بھی حرام کیے ہیں۔ یہ ہے یہ اس کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث معروف ہے جو پہلے بھی آپ نے سنی تھی، لا یزنی زانی حین یزنی وہو مومن، کہ زانی جب زنا کرتا ہے نا وہ مومن ہونے کی حالت میں نہیں کرتا، یعنی اس وقت اس کے دل سے ایمان وہ چھین لیا جاتا ہے، جب اس کا وہ ارتکاب کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے دل میں ایمان ہوتا تو وہ یہ کام ہی نہ کرتا، اتنا برا جرم نہ کرتا۔ اگر اس کے دل کے اندر ایمان ہوتا تو اس وقت اس کے دل سے ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ یہ بخاری 5578 نمبر حدیث ہے، اور مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے 199 نمبر کتاب الایمان کے اندر۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے کہ اللہ اس پر لعنت کرے جس نے کسی جانور کے ساتھ بدکاری کی۔ 3 بار فرمایا اللہ اس پر لعنت کرے جس نے لوط علیہ السلام کی قوم والا عمل کیا، لعنت کی ہے۔ پہلے سنا تھا آپ نے کہ جس پر لعنت ہو نا وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے، یہ بھی ان میں آ جاتا ہے جس پر لعنت ہو۔ پھر یہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول بہ، یہ بھی فحشا ہے نا، یہ ہم جنس پرستی، یہ گناہ بہت بڑا جرم ہے، بلکہ زنا سے بھی بڑا جرم ہے یہ۔ اس میں قتل یہ ہے، قتل اس میں یہ شادی شدہ یا غیر شادی شدہ کا نہیں دیکھا جاتا، کیونکہ ادھر تو ہے نا اگر غیر شادی شدہ ہو تو کوڑے فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، ادھر یہ ہے۔ لیکن ادھر جو ہے نا اگر غیر شادی شدہ بھی ہے نا تو پھر بھی قتل یہ ہے اس حدیث کے اندر۔ یہ شعب الایمان کی حدیث ہے۔ اس طرح ابو ہریرہ سے ہے، 3 آدمی ہیں کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 آدمیوں کے ساتھ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بات ہی نہیں کرے گا، اور نہ ہی ولا یزکیہم، نہ ان کو پاک کرے گا، ولا ینظر الیہم، اور نہ ہی دیکھے گا ان کی طرف، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک ہے الشیخ الزانی، یعنی عمر رسیدہ ہے لیکن یہ بدکاری کرتا ہے۔ شیخ بڑی عمر والے کو بھی کہتے ہیں عربی کے اندر، بڑی عمر والا، بزرگ۔ اور دوسرا یہ بادشاہ، جھوٹا بادشاہ۔ تیسرا متکبر فقیر متکبر، یعنی تکبر کرنے والا، یعنی مال بھی نہیں ہے لیکن متکبر ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 172 نمبر حدیث ہے کتاب الایمان، اور بھی دیگر کتابوں کے اندر ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت لکھی ہے اس کے اندر ہے اتقو، یعنی فتنۃ النساء، عورتوں کے فتنے سے بچو۔ پھر فرمائے عورتوں کے فتنے سے بچو۔ یہ ترمذی کے اندر حدیث ہے اور دیگر کتابیں، 2198 نمبر حدیث ترمذی کی۔ اس طرح ایک حدیث ہے، یہ حدیثیں تو ویسے بہت زیادہ ہیں کہ عورتوں سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہے مردوں کو نقصان دینے کے اعتبار سے۔ ما ترکت فتنة اضر
علی الرجال من النساء، یہ بھی حدیث ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ کان اول فتنۃ فی بنی اسرائیل النساء، بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتیں ہی تھیں۔ اس سے مراد یہی ہے کہ عورتیں جو عورتوں کی یہ جو ہے نا عورتوں کے فتنے کے اندر مرد جو ہے نا مبتلا ہو جاتے ہیں جلدی سے، ان کے جال کے اندر پھنس جاتے ہیں، اور بدکاری وہ بھی اکثر عورتوں کی وجہ سے ہے، مردوں کے اندر، سمجھ لگی نا، بلکہ قتل و غارت بھی کئی دفعہ ہو جاتا ہے عورتوں کی وجہ سے۔ یہ آگے جو ہے نا یہ تھا قتل ناحق کا حرام ہونا، یعنی ناحق قتل جو ہے نا یہ حرام ہے، جو اس آیت کریمہ کے اندر احکام 9 ذکر کیے گئے ہیں نا، ان میں ایک قتل بھی ہے۔ قتل اولاد کو قتل کرنا یہ تھا، یا دوسرا شرک کرنا جو ہے نا یہ پہلا گناہ حرام جو ہے شرک، اور دوسرا ماں باپ کے ساتھ یعنی نیک سلوک نہ کرنا، دوسرا اولاد کو قتل کرنا، تیسرا بے حیائی کا کام کرنا، چوتھا اور پانچواں ہے ناحق قتل کرنا کسی کو، یہ پانچواں ہے۔ اس کی بھی جو ہے نا نصوص ہیں کتاب و سنت کے اندر بہت زیادہ، تو یہ حرام ہے۔ یہ ناحق قتل کرنا، اس سے نکلتا ہے کہ اگر حق کے ساتھ کسی کو قتل کیا جائے نا وہ ٹھیک ہے، وہ حرام نہیں ہے، حق کے ساتھ قتل کرنا۔ اس کی بھی ویسے کئی مثالیں ہیں۔ ادھر ایک پہلی یہ بتائی ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز کا منکر ہو، انکار کرے، یا زکوٰۃ کا انکار کرے، تو وہ قتل کرنا اس کو یہ حق کے ساتھ قتل کرنا ہوگا، حق کے ساتھ قتل کرنا، اس پر اہل علم کا اتفاق ہے۔ تارک کے بارے میں اختلاف ہے، تارک صلاۃ یا تارک زکوٰۃ کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن منکر صلاۃ اور منکر زکوٰۃ کے بارے میں اتفاق ہے، یہ ان کو یعنی قتل کرنا ٹھیک ہے۔ اس کی بعض دلیلیں ہیں، اور ایک صورت ہے مرتد کو قتل کرنا، مرتد کو من بدل دینہ فقتلوہ، یہ حق کے ساتھ قتل کرنا ہے۔ بخاری کے اندر بھی ہے یہ، نسائی کے اندر بھی ہے یہ، بہقی کے اندر کئی روایتیں موجود ہیں، من بدل دینہ فقتلوہ، یہ حق کے ساتھ قتل کرنا ہے۔ اسی طرح یہ جو پہلے آپ نے سنا ہے الشیخ الزانی، یہ یا ہم جنس پرست جس طرح کے ہوتے ہیں ان کو قتل کرنا بھی عبداللہ بن عباس کی جو روایت سنی ہے آپ نے، یہ حق کے ساتھ ہے یہ۔ تو اسی طرح جو کسی کو کوئی قتل کر دیتا ہے ناحق قصاص کے اندر، اس کو قتل کرنا یہ حق کے ساتھ قتل کرنا ہے، اس کو حق کے ساتھ قتل کرنا ہے۔ یہ نفس بالنفس ہے نا، ان النفس بالنفس، یا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یا اُولِی الْأَلْبَابِ سورۃ البقرہ کے اندر، یعنی یہ حق کے ساتھ قتل کرنا ہے۔ آگے سمجھے، یہ ایک حدیث کے اندر ان سب کا ذکر ہے، یعنی شادی شدہ زانی ایک، کسی مسلمان کا قاتل ہو دو، تیسرا دین اسلام کو ترک کر کے یہ مسلمانوں کی جماعت سے نکلنے والا، یہ تین اس کے اندر آگے ہیں، ان کو قتل کرنا یہ حق کے ساتھ قتل کرنا ہے۔ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے 6878 نمبر بخاری میں، اور مسلم کے اندر بھی ہے، یہ سیاہ ستہ کی ہے بلکہ یہ روایت۔ تو اسی طرح جو محارب ہے ان کو بھی قتل کرنا حق کے ساتھ ہے۔ محارب، انما جزاء الذین یحاربون اللہ
ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورۃ المائدہ کی 33 نمبر آیت ہے یہ، اس میں محاربین کو جو ہے نا قتل کرنے کا جزا جو ہے نا ان کی ذکر کی گئی ہے۔ محارب کی، یہ جو بڑے بڑے ڈاکو ہوتے ہیں نا، اشتہاری ملزم، جو عام ڈاکہ زنی کرتے ہیں اور بے دین سے ہوتے ہیں، یہ لوگ ڈاکے ڈالتے ہیں، لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں، قتل بھی کر دیتے ہیں بسا اوقات، تو یہ مراد ہے۔ ان کو قتل کرنا یہ حق کے ساتھ قتل کرنا ہے، بلکہ یہ قتل بھی بڑے برے طریقے سے ہے۔ ان یقتلوا، تقتیل ہے نا، برے طریقے سے قتل کیا جانا، اور یصلبوا، برے طریقے سے سولی چڑھا دینا ان کو۔ یہ تو بعض اہل علم کے نزدیک ہے کہ یہ بھی صورت ہے کہ جو چوتھی بار شراب پی لے اس کو قتل کرنا۔ یہ حدیث آتی ہے، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اس کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شراب پیے اس کو کوڑے لگاؤ، پھر پیے تو کوڑے لگاؤ، پھر پیے کوڑے لگاؤ، اگر چوتھی بار وہ شراب پیے تو اس کو قتل کر دو۔ یہ ترمذی کے اندر حدیث آتی ہے، 1459 نمبر حدیث، اور دیگر کتابیں اور بھی ہیں۔ اس بارے میں ویسے علماء کا اختلاف ہے، یہ نا امام ترمذی نے ویسے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، جو ان کی علل الصغیر ہے نا آخر میں، کہ میری کتاب کے اندر جتنی بھی حدیثیں ہیں نا وہ معمول بہی رہی ہیں کسی نہ کسی کے نزدیک، یعنی فقہاء میں سے کسی نہ کسی نے عمل کیا ہے ان پر معمول، سوائے 2 حدیثوں کے، یعنی 2 حدیثیں ایسی ہیں جن پر کسی نے عمل نہیں کیا۔ ان میں ایک یہ حدیث ہے، قتل و مدمن الخمر کے ساتھ مشہور ہے یہ، قتل و مدمن الخمر، یعنی دائمی شرابی کو قتل کرنے کا حکم، یہ والی حدیث، دائمی شرابی کو قتل کرنے والی حدیث یہ۔ اور دوسری حدیث وہ ہے جس میں وہ عبداللہ بن عباس کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی اور مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کیا من غیر خوف ولا مطر، دوسری یہ ہے۔ لیکن اس کی جو شرح ہے نا تحفۃ الحفظی، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کئی اہل علم کا موقف ہے، ان حدیثوں کے مطابق فتویٰ ہے، تو امام ترمذی کا یہ دعویٰ کرنا کہ یہ غیر معمول بہی ہیں، یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ ویسے امام ترمذی کا یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ عام طور پہ جو اردو شرح نہیں ہے ترمذی کی، کہ شیخ بدیع الزمان صاحب کی جائزہ ہے اس کا نام ہے، تو نہیں، یہ تو ثناء اللہ مدنی صاحب کی ہے نا، وہ شاہ وزی ہے کہ شوزی ہے وہ لفظ، وہ جو ہے نا اس میں بھی انہوں نے بڑی تفصیل لکھی ہے اس کے نیچے، وہ بھی کہتے ہیں کہ معمول بہی رہی ہے یہ۔ اس طرح احمد شاکر مصری نے ایک رسالہ لکھا ہے، اس کا نام ہے قتل و مدمن الخمر، عربی کے اندر ہے یہ، قتل و مدمن الخمر، اس میں اس پر بحث لکھی ہوئی ہے تفصیلی۔ کافی علماء ہیں جن کا یہ موقف رہا ہے کہ جو مدمن الخمر ہے نا اس کو قتل کرنا ٹھیک ہے، یعنی وہ اس کو منسوخ نہیں سمجھتے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ عام علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہو گئی ہے، منسوخ ہے یہ، لیکن اس میں لکھا ہوا ہے کہ منسوخ نہیں ہے۔ احمد شاکر مصری کا بھی یہی موقف ہے، شیخ احمد شاکر مصری، کہ منسوخ نہیں ہے۔ امام سیوطی کا بھی یہی لکھا انہوں نے کہ منسوخ نہیں، امام ابن حزم کا بھی لکھا ہوا ہے کہ منسوخ نہیں ہے، کئی اہل علم کا لکھا ہوا ہے کہ منسوخ نہیں ہے یہ حدیث، یعنی قتل و مدمن الخمر والی۔ ایک صحیح حدیث کے اندر آیا ہے، ویسے صحیح جامع صغیر میں بھی آئی ہے، مدمن الخمر کا عابد الوثن، یعنی جو ہمیشہ شرابی ہے نا وہ بت کی عبادت کرنے والے کی طرح ہے یہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملے گا قیامت کے دن جو ہمیشہ شرابی ہے، دائمی شرابی، وہ اللہ سے ایسے ملے گا جیسے کوئی بت کی عبادت کرنے والا اللہ سے ملتا ہے۔ ویسے تو گناہ تو بہت بڑا ہے یہ
نسائی کے اندر کتاب الاشربہ ہے آخر میں، اس میں انہوں نے اس کی وعید میں بہت ساری نصوص بیان کی ہیں، بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی لکھا ہوا ہے کہ شراب پینے والا جو ہے نا، یہ جو پیتا ہے یہ کفر کہہ دیا اس کو، کافر ہی بلکہ لفظ لکھا ہوا ہے، چوتھی دفعہ یا اس سے زیادہ جو پیتا ہے کافر کا لفظ انہوں نے بولا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور یہ بھی لکھا کہ پہلی دفعہ پی لے تو توبہ کر لے تو قبول ہوگی، دوسری دفعہ پی لے توبہ کر لے قبول ہوگی، تیسری دفعہ پی لے توبہ کر، چوتھی دفعہ پی لے تو پھر توبہ قبول نہیں، یہاں تک بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ ویسے ہے تو بہت بڑا جرم ہے، تو اس میں ویسے علماء کا اختلاف ہے۔ جمہور علماء کا یہی موقف ہے کہ قتل کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ حدیث کو منسوخ کہتے ہیں، لیکن بعض محققین جو ہے نا اس کو منسوخ نہیں سمجھتے۔ یہ احمد شاکر مصری کا رسالہ پڑھ کے دیکھ لینا آپ، قتل و مدمن الخمر، اس میں تفصیلی بحث ہے اس کے بارے میں۔ تو یہ اصل میں انہوں نے مستقل رسالہ لکھا نہیں تھا، یہ مسند احمد کی جو ان کی شرح ہے نا، اس میں جہاں یہ حدیث آئی تھی تو اس حدیث کی تشریح کرتے کرتے جو ہے نا کافی تفصیل ہو گئی تھی، یہ علیحدہ یعنی ایک رسالہ ہی بن گیا تھا، پھر علیحدہ رسالے کی شکل میں جو ہے نا یہ چھپ گیا ہے۔ قتل و مدمن الخمر اس کا نام ہے، یہ آپ نکال سکتے ہیں وہ لکھ کے نا، گلابی سا اس کا وہ ٹائٹل ہے۔ اسی طرح یہ جو ذمی کو قتل کرنے والا ہے نا، اس کے قتل میں بھی علماء کا اختلاف ہے، اس کو قتل کیا جائے یا نہ کیا جائے، ذمی کا قاتل۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ قتل کر دیا جائے اس کو، بعض کہتے ہیں کہ نہ کیا جائے، وہ دیت ہی کہتے ہیں۔ ویسے جمہور علماء جو ہے نا وہ دیت کے قائل ہیں، لیکن احناف کے ہاں جو ہے نا یہ ہے اس میں یہ کہ اس کو قتل نہ کیا جائے، دوسرا قتل کر دیا جائے۔ آگے یہ برحق قتل کی صورتیں جو ہے نا یہ بن جاتی ہیں، مثلا نماز پڑھنے سے انکار کرنے والا، جو ابھی لکھا ہے نا اس کا خلاصہ، نماز پڑھنے سے انکار کرنے والے کو قتل کرنا، زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والے کو قتل کرنا، مرتد کو قتل کرنا، شادی شدہ زانی کو سنگسار کر کے قتل کرنا، مسلمان کے قاتل کو قتل کرنا، تو قوم لوط کے عمل کرنے والے کو قتل کرنا۔ کئی علماء کے نزدیک یہ بھی آ جاتا ہے جو جانور کے ساتھ کرتا ہے نا برا کام، کسی جانور کے ساتھ، اس کو قتل کرنا، یہ بھی حدیث میں تو موجود ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے ویسے کہ جانور کے ساتھ بدفعلی کرنے والے کو قتل کرنا، ڈاکو کو قتل کرنا، چوتھی بار شراب پینے والے کو قتل کرنا، یہ یعنی بعض فقہا کے نزدیک ذمی کے قاتل کو قتل کرنا، یہ بھی بعض کے نزدیک ہے۔ یہ تقریباً 12 امور بن گئے ہیں۔ مومن کو قتل کرنا جو ہے نا اس پر وعید ہے بہت زیادہ، من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، یہ وعید ہے، خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد لہ عذابا عظیما، یہ ہے کسی مومن کو ناحق قتل کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ سورۃ النساء ہے 93 نمبر آیت کریمہ، اس میں ویسے خالدن فیہا کا لفظ ہے نا کہ وہ جہنم کے اندر ہمیشہ رہے گا۔ اس کی عقیدے کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوتی ہے تفصیل کے ساتھ، شرح عقیدہ واسطیہ میں بھی ہے، اور شیخ محمد صالح عثیمین صاحب رحمہ اللہ ان کی جو کتاب ہے شرح عقیدہ واسطیہ وہ بڑی ہے، اس میں زیادہ بسط کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے یہ مسئلہ۔ ادھر شیخ خلیل حراس نے جو ہے نا وہ کچھ تھوڑا لکھا ہے، تو خلاصہ اس کا یہی ہے کہ یہ کچھ 6 جواب دیے ہوئے ہیں اس کے
اہل علم نے، ان میں یہ خلود کی جو قسم پہلے بھی بتائی تھی میں نے آپ کو، خلود دائمی اور خلود غیر دائمی، اس میں جو ہے نا یہ خلود غیر دائمی مراد لیتے ہیں محققین علماء، کہ دائمی خلود نہیں ہے یہ، آگے سمجھے۔ جس طرح یہ کافروں اور غیر مسلم جو جس طرح مشرکین وغیرہ شرک اکبر کے مرتکبین ہیں، ان کے لیے جو خلود کا لفظ ہے نا وہاں خلود دائمی مراد ہوتا ہے، اور اگر کوئی مسلمان ہے کسی جرم کی وجہ سے اس کے لیے خلود کا لفظ آیا بھی ہے نا، اس خلود سے مراد جو نا خلود غیر دائمی مراد لیتے ہیں، دلائل کے درمیان تطبیق دینے کے لیے، موافقت پیدا کرنے کے لیے، یہ مکس طویل، اور لغت سے بھی ثابت کرتے ہیں کہ لغت کے اندر جو ہے نا اس معنی میں یہ آ بھی جاتا ہے لفظ خلود، مکس طویل کے معنی میں، یعنی خلود دائمی نہیں ہے، دوام نہیں ہے اس کے اندر، تو اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ کئی ویسے یہ بھی کہہ دیتے ہیں، وہ بھی کوئی حرج نہیں ہے، کہ اصل سزا تو اس کی یہ خلود والی ہے، اصل سزا اس کی یہی ہے کہ وہ خلود یعنی ہمیشہ رہے، قتل اتنا بڑا جرم ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دوسرے دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کے اندر صرف جنہوں نے بھی توحید والوں میں سے یعنی لا الہ الا اللہ پڑھا ہے دل کے خلوص سے، ہے توحید والے، ان کو آخر کار نکال لیا جائے گا جہنم سے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی چونکہ رحمت جو ہے نا اس کے غضب پر غالب ہے، یہ تو اس کے دلائل موجود ہیں۔ ان اللہ لما قضى الخلق كتب کتابا وهو عنده فوق عرشه ان رحمتی تسبق غضبی، ایک روایت میں ہے تغلب غضبی، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب آ جاتی ہے، پہل کر جاتی ہے۔ اس طرح کی دلیلوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی قتل اتنا جرم ہے کہ اللہ کے غضب کا یہ تقاضا ہے کہ یہ ہمیشہ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ اس کو کسی وقت بھی نکال لیا جائے۔ اس طرح اس کی کوئی توجیہ جو ہے نا کر لیتے ہیں، اور بھی کرتے ہیں کئی یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس سے مراد وہ ہے جو قتل کو حلال سمجھتا ہے، لیکن امام احمد بن حنبل نے اس کا رد کیا ہے اس توجیہ کا۔ یہ متکلمین نے عام لکھا ہوتا ہے، بخاری کے حاشیے کے اندر بھی کئی جگہ پر یہ لکھا ہوا ہے، المستحل یعنی حلال سمجھنے والا، یہ کیونکہ قتل کو حلال سمجھنا جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ کفر ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ ویسے دوسرے علماء جو اس کو صحیح نہیں نہ سمجھتے اس توجیہ کو، یہ کہتے ہیں کہ یہاں تو پھر وہ کفر کی وجہ سے ہمیشہ رہا ہے، یہ قتل کی وجہ سے تو نہیں رہا، وہ تو کفر کی وجہ سے رہا ہے، تو اس دوسری توجیہ کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ آگے جو ہے نا یہ یتیم کے مال میں بے جا تصرف کرنا، حرام ہونا، یہ بھی اس کی بھی ویسے ہے، وہ فتح المجید کے اندر اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے، فتح المجید ہے نا، اکثر کا یہ قول ہے، یہ الضرب بالسیف، الضرب بالسیف، اس میں لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ انہوں نے آرڈر جاری کر دیا تھا کہ جو بھی کوئی ساحر ہے یا ساحرہ ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ ان کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 3 ساحرات کو یا سواحر کو قتل کیا تھا۔ اس طرح جندب بن جنادہ، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جادوگر کو قتل کیا تھا۔ وہ جادو اس طرح کرتب دکھا رہا تھا کہ کسی کو قتل کر کے نا تو زندہ کرنا، اس طرح کا جادو لوگوں کو دکھا رہا تھا کہ کسی کو قتل کر دیتا پھر زندہ کرتا۔ وہ سامنے لوگ دیکھ رہے تھے، آس پاس جس طرح جمع نہیں ہو جاتے، تو یہ صحابی تھے وہاں سمرہ بن جندب، انہوں نے اس کو قتل کر دیا، کہا کہ اب اپنے آپ کو زندہ کر کے دکھائے۔ یہ بعد میں عبد الملک بن مروان کا وہ دور خلافت تھا، ادھر شکایت پہنچ گئی تو انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا۔ پھر ایک اور صحابی تھے، انہوں نے عبد الملک بن مروان کو سمجھایا تھا کہ انہوں نے جو ہے نا یہ صحیح کیا تھا، یہ غلط نہیں کیا تھا، آپ ان کو چھوڑ دیں،
تو پھر انہوں نے چھوڑ دیا تھا عبد الملک بن مروان نے۔ یہ مصنف عبد الرزاق کے اندر ہے حدیث اثر۔ اس کے بارے میں بھی ہے، یہ شیخ الاسلام کی کتاب ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول۔ اس میں جو ہے نا یہ بڑی تفصیلات لکھی ہوئی ہیں، اس کی جو ہے نا سزا قتل ہی لکھی ہے انہوں نے شاتم رسول کی، نام ہی سے پتہ چل رہا ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول، یہ ہے اس کی سزا قتل ہے۔ اس کے دلائل ہیں، یہ تو بہقی کے اندر بھی ہے، یہ 6ٹھی جلد ہے سنن کبریٰ، آخری میرے خیال جلد ہے سنن کبریٰ کی، اور نسائی کے اندر بھی ہے۔ اس پر باب باندھے ہوئے ہیں اہل علم نے، یعنی شاتم رسول کو قتل کرنے کے بارے میں۔ امام ابن تیمیہ نے تو بڑے زوردار طریقے سے جو ہے نا یہ بیان کیا ہے، مدلل کر کے جو شبہات ہیں ان کے جوابات بھی دے دیے ہیں۔ کافی موٹی کتاب ہے یہ، ضخیم، اردو ترجمہ بھی اس کا مل جاتا ہے۔ تو بڑی اور بھی بہت ساری کتابیں اس مسئلے میں، تقریباً 10 سے زیادہ کتابیں ہیں اسی مسئلے پر علماء نے جو لکھی ہیں۔ سبکی کی ایک کتاب ہے، سبکی کی، ایک دفعہ میں نے اس پر ایک مضمون لکھا تھا، نداء الجامعہ میں چھپا ہوا ہے، اس میں کچھ کتابوں کے نام بھی لکھے ہوئے سب کے نداء الجامعہ میں۔ چلو، یتیم کے مال میں بے جا تصرف کرنا حرام، یہ قرآن میں تو ہے، اس کا سورۃ النساء کے اندر بھی یہ بیان ہے۔ 10 نمبر آیت ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ یہ بہت سخت وعید ہے اللہ تعالیٰ نے سنائی، یہ یعنی پیٹ میں آگ بھرنا ہے، یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے اور پیٹ کے اندر آگ بھرنا ہے، یہ یتیم کا مال ناحق طریقے سے کھانا، یہ سخت وعید ہے۔ اسی طرح یہ کوئی حدیثیں بھی ادھر لکھی ہوئی ہیں تفسیروں سے۔ ناپ تول میں کمی کا حرام ہونا، یہ سورہ ہود کے اندر شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اس میں ایک تو وہ توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے، شرک سے روکنے کے لیے۔ دوسرا ان کی قوم کے اندر خاص جو گناہ پایا جاتا تھا نا، وہ یہ تھا کہ وہ ماپ اور تول میں کمی کرتے تھے، اس کی انہوں نے خاص تبلیغ کی ساتھ ان کو، وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، یہ 84 نمبر آیت کریمہ ہے سورہ ہود کی۔ اسی طرح 85 نمبر آیت، وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، یہ حرام ہے۔ آج اس دور کے اندر تو بہت ہے، یہ ہمارے اس دور کے اندر، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں۔ تو ایک بلکہ ادھر روایت بھی لکھی ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جس قوم میں خیانت ظاہر ہوگی ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا جائے گا، یعنی دشمنوں کا رعب ان کے دلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ آج یہی حال ہے نا، دشمنوں کا رعب ہے دلوں کے اندر۔ جس قوم میں بکثرت زنا ہوگا ان میں بکثرت موت ہوگی، اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی ان کا رزق کاٹ دیا جائے گا، یعنی ان کے رزق کے اندر اللہ برکت نہیں ڈالے گا، کمی واقع ہوگی اللہ کی طرف سے۔ اور جو قوم ناحق فیصلے کرے گی ان میں بہت خون ریزی ہوگی، اور جو قوم عہد شکنی کرے گی اللہ تعالیٰ ان پر دشمن کو مسلط کر دے گا۔ یہ موطا امام مالک ہے، 998 نمبر حدیث، 998 نمبر۔ اس طرح کی ابن ماجہ کے اندر بھی ایک حدیث آتی ہے، وہ اس سے زیادہ لمبی ہے۔ اس طرح ناحق بات کرنا یہ بھی حرام ہے، ناحق بات کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما ولا تتبعوا الہوی ان تعدلوا۔ اللہ تعدلوا،
اس طرح کی صورت نساء ہے 135 نمبر آیت، اللہ تعدلوا۔ اس طرح اللہ سے بد عہدی کرنے کا حرام ہونا یہ بھی ہے۔ یہ احکام 9 ہیں جو قرآن پاک میں اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ پر جمع کر دیے ہیں جو ابھی ہم نے پڑھنے ہیں۔ تو ویسے یہ احکام ان احکام کے ساتھ ملتے جلتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر بیان کیے تھے۔ یہ تورات کے اندر جو ہے نا احکام 10 کی ایک آیت ہے، وہ بڑی معروف ہے یہ کتابوں کے اندر، عام جو ہے نا یہ کئی مفسرین اس کی طرف اشارہ بھی کر دیتے ہیں تفسیروں کے اندر، تورات کے احکام 10۔ یہ میرے پاس ہے، یہ میرا ہی لکھا ہوا ایک مقالہ ہے، اس کے اندر نا اس کا میں نے ذکر کیا ہے، وہ میں نے آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ کس طریقے سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا اہتمام کیا ہے، پہلی امتوں کے لیے بھی اور اس امت کے لیے بھی۔ یہ اتنے اہمیت ہے ان کی، یعنی یہ گناہ اتنے بڑے ہیں، جرم جو اسلام کا خلاصہ ہی ہیں یہ۔ ویسے تو پہلی کتابوں کے اندر یہ ایک توحید جو ہے نا یہ تو مشترکہ ہے، ہر کتاب کے اندر یہ توحید تھی۔ بائبل جو ہے نا اس کے 2 حصے ہیں، ایک بائبل عہد نامہ قدیم ہے اور ایک عہد نامہ جدید ہے۔ عہد نامہ قدیم جو ہے نا یہ جس کو یہ عام طور پہ تورات کہا جاتا ہے نا، تورات یہ جو کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے نا، یہ تو مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے، لیکن یہ تو یاد رہے آپ کو کہ اصل جو نسخہ ہے نا وہ اب نایاب ہے، وہ نہیں ملتا اصل نسخہ، یہ محرف ہے، محرف تو اصل نہیں ہے یہ، لیکن پھر بھی اس کے اندر کئی ایسے جملے ہیں جن کا پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعتاً یعنی قرآن کے ہمارے کتاب و سنت کے موافق ہیں وہ۔ اور یہ یاد رکھیں کہ بائبل کا جو مواد ہے نا اس کی ہم 3 قسمیں کر سکتے ہیں، 3 قسمیں۔ ایک قسم وہ ہے جو کتاب و سنت کے عین مطابق ہے، صحیح ہے یعنی، اور ایک قسم کا مواد جو ہے نا وہ بالکل غلط ہے، جو ہمارے کتاب و سنت کے منافی ہے، یعنی ہماری شریعت کے منافی ہے، وہ غلط ہے۔ اور تیسرا وہ ہے کہ جس کے بارے میں موافق اور ناموافق ہونے کے بارے میں پتہ نہیں ہے، سمجھ لگی نا؟ تو یہ ہے 3 قسمیں۔ اب جو موافق ہے اس کی تو تصدیق کرنی ضروری ہے، اور جو بالکل موافق ہے منافی ہے اس کی تکذیب کرنی ضروری ہے، اور جس کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو اس کے بارے میں بندہ کہہ سکتا ہے لا نصدق ولا نکذب۔ اور جو آپ نے فرمایا تھا نا کہ بنی اسرائیل سے بیان کر لیا کرو، کوئی حرج نہیں ہے، یہ وہ حصہ ہے جو صحیح ہے، یعنی جو موافق ہے، اس میں کوئی بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جو منافی نہیں ہے کتاب و سنت کے، آگے سمجھے۔ اور جس کی تکذیب کرنی ہے نا وہ ہے جو غلط ہے، اور جس کے بارے میں خاموشی اختیار کرنی ہے نا کہ لا نصدق ولا نکذب، یہ وہ ہے جس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ کیسا ہے یہ۔ تو یہ اگر پڑھے نا علم ہو ادھر کتاب و سنت کا بھی تو کافی اس کے اندر اس طرح کی باتیں ہیں جن کے بارے میں انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ صحیح ہیں باتیں، توحیدی کلمات بھی مل جاتے ہیں، سمجھ لگی نا؟ یہ انجیل یوحنا جو ہے نا اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو نبی نے کہا انک انت الہ الحقیقی وحدک، دیکھو یہ جملہ توحید پر مشتمل ہے، انک انت الہ الحقیقی وحدک، یہ عربی جو نسخہ ہے نا اس میں ہے، یہ اس کا اردو جو نسخہ ہے اس میں ترجمہ کیا گیا اے اللہ حقیقی الہ تو صرف تو اکیلا ہی ہے، یہ اردو ہے۔ انجیل یوحنا عربی باب نمبر 17 جملہ نمبر 3،
وہ تو ایت لفظ بولتے ہیں نا، میں نے جملہ لفظ لکھا ہے، جملہ نمبر 3، یہ باب نمبر 17 ہے انجیل یوحنا، اور جملہ نمبر ہے 3۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یہ انک انت الالہ الحقیقی وحدہ کا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے نا کسی تورات کے عالم سے کہا، جو تورات کا عالم ہوتا تھا نا، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس کو ناموسی کہتے تھے، ناموسی، ناموس چونکہ کتاب کو کہتے تھے، یہ بخاری کے اندر بھی لفظ ہے نا ناموس، ناموس ہرقل والی روایت میں ہے، یہ ہرقل والی نہیں، وہ ورقہ بن نوفل کا ذکر یہاں ذکر ہے، انہوں نے وہ لفظ بولا تھا ناموس، سمجھ لگی نا، تو ناموسی کہتے تھے تورات کے عالم کو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے بطور امتحان یہ کہا تھا یا معلم، عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اس نے، یعنی تورات کے عالم نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، اس طرح لکھیں یا معلم، عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا یا معلم ایت وصیۃ ہی العظمی فی الناموس، اے استاد یعنی عیسیٰ، تورات میں کون سا حکم بڑا ہے، تورات میں کون سا حکم سب سے بڑا ہے؟ فقال لہ یسوع، یسوع نے کہا اس سے، یسوع عیسیٰ کو کہتے ہیں یہ، اس سے یسوع نے کہا تحب الرب الہک من کل قلبک ومن کل نفسک ومن کل فکرک ھذہ ہی الوصیۃ الاولی والعظمی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ خداوند یعنی اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، یعنی تورات میں سب سے پہلا حکم، سب سے پہلی وصیت یہی ہے کہ اپنے رب کے ساتھ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ تورات کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا حکم وصیت یہی ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا اس کو۔ یہ انجیل متی میں ہے، باب نمبر 22 جملہ نمبر 35 سے 37 تک، انجیل متی باب نمبر 22 جملہ نمبر 35 تا 37۔ اسی طرح باب انجیل مرقس باب نمبر 12 جملہ نمبر 30، انجیل مرقس، اس میں یعنی دونوں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ آپ اگر نمبر لکھ لیں گے نا تو کوئی بھی نسخہ آپ کے پاس ہوگا نا تو وہاں سے نکالیں گے تو نکل آئے گا، یہ چاہے اردو ہو چاہے عربی ہو۔ یہ اسی طرح متی، انجیل متی کے جملہ نمبر 40 میں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوسری وصیت بھی اسی طرح کی ہے، تحب قریبک کنفسک، کہ تو اپنے قریبی پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ، یعنی جس طرح تو اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے نا، اسی طرح اپنے قریبی پڑوسی سے محبت رکھ۔ آگے سمجھے، پھر فرماتے ہیں بہاتین الوصیتین یتعلق الناموس والانبیاء، انہی دو وصیتوں پر تمام ناموس یعنی تورات اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ یہ دونوں وصیتیں، ایک حقوق اللہ کے ساتھ تعلق ہے اور ایک کا حقوق العباد کے ساتھ تعلق ہے۔ اب جو ہے نا تورات کے اندر، یہ تو انجیل کے حوالے ہیں نا، اناجیل کے، اب تورات کے اندر جو ہے نا وہ کہاں ہے، اس کا ذکر ہے بعد میں۔ یہ تورات میں ایک، یہ پہلے جو بائبل عہد نامہ قدیم ہے نا، اس کے پہلے 5 حصے جو ہے نا یہ تورات اس کو کہتے ہیں تورات۔ اس کے بعد والے جو ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو انبیاء آئے ہیں نا، وہ ان کے صحیفے کتابیں وغیرہ ان کے نام دیتے ہیں یہ۔ تو پہلے 5 حصے، اس کا آخری جو ہے نا یہ استثناء والا ہے، استثناء، اور سب سے پہلا ہے اس کو کہتے ہیں یہ پیدائش، اردو کے اندر تخلیق، پیدائش۔ تو یہ جو حصہ ہے نا یہ استثناء کا، اس کا باب نمبر 4 ہے جملہ نمبر 35، اس میں یہ لکھا ہوا ہے انک قد اریت لتعلم ان الرب هو الالہ لیس آخر سواہ، یعنی یہ سب تجھ کو دکھایا گیا تاکہ تو جانے کہ رب
ایک ہی ہے، خدا ایک ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ یہ ہے استثناء کا باب نمبر 4 جملہ نمبر 35۔ اور ایک مقام پر لکھا ہے وَاسْمَعْ یا اسرائیل الرب الہنا رب واحد فتحب الرب الہک من کل قلبک۔ یہ وہی ہے جو پہلے انجیل سے عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا نا، تو ادھر یہ دوسرا یعقوب علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ایوب علیہ السلام کا قول وہ جو وَاسْمَعْ یا اسرائیل، تو ایک ہی یعنی رب جو ہے نا وہ ایک ہی ہے۔ یہ ہے استثناء باب نمبر 6 جملہ نمبر 4۔ ایک جگہ یہ ہے کہ الیس انا الرب ولا الہ آخر غیری، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا میں اکیلا ہی رب نہیں ہوں، اکیلا ہی الہ نہیں ہوں، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ بار و مخلص لیس سوایہ، یہ یس یا ہے باب نمبر 45 جملہ نمبر 21۔ اسی طرح جو سب سے پہلی موسیٰ علیہ السلام نے جو بتایا تھا نا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا قول وہ لکھا ہوا ہے ان الرب، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان الرب الہک الذی اخرجک من ارض مصر من بیت العبودیۃ۔ یہ ساری عبارت عربی ہے، اس کے بعد جو ہے نا اس کا اردو ترجمہ یہ میں پڑھ دیتا ہوں، پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اس کا خلاصہ جو ہے نا یہ سب سے پہلا جو ہے نا شرک نہ کرو، ادھر بھی یہ نا کہ شرک نہ کرنا، یہ سورۃ نام کی آیت کے اندر۔ تو دوسرے نمبر بت پرستی نہ کرو، بت پرستی نہ کرو۔ تیسرا ہے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، اور باقی چوتھا ہے کہ ہفتہ کا دن جو ہے نا چھٹی کا دن ہے، اس میں کوئی کام نہیں کرنا، اس میں عبادت کرنی ہے۔ دیکھو نا یہودی ہفتے والے دن مچھلی پکڑتے تھے نا، تو منع کیا گیا، پھر ہیلا بنایا انہوں نے۔ تو ادھر یہ پانچواں ہے کہ تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا۔ دیکھو ادھر بھی ہے سورۃ نام میں ماں باپ کے بارے میں، اپنے ماں باپ کی عزت کرنا، اکرم اباک و امک۔ پھر ہے چھٹا لا تقتل، تو خون نہ کرنا، یہ قتل سے منع ہے یہ۔ پھر ہے لا تزن، تو زنا نہ کرنا، یہ ہے ساتواں۔ یہ ادھر بھی ہے نا فحاشی سے منع کیا ہے۔ پھر آٹھواں ہے لا تسرق، تو چوری نہ کرنا۔ پھر نواں ہے لا تشہد علی قریبک شہادت زور، اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دینی، یہ بھی اس میں ہے۔ آگے 10واں ہے لا تشتہی بیت قریبک، تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، اس کی بیوی، غلام، لونڈی، بیل، گدھے اور اس کی کسی بھی چیز کا لالچ نہ کرنا۔ یہ ہے کتاب خروج باب نمبر 20 ہے، جملہ نمبر 3 تا 17 ہے۔ کتاب الخروج بھی اس کے اندر ہے۔ یہ پانچوں پہلے جو پانچویں حصے ہیں نا، 5 حصے، ان میں خروج 20 نمبر باب ہے، جملہ نمبر 3 تا 17 ہے۔ عربی بائبل جو ہے نا اس کا صفحہ ہے 119 اور 120، اور اردو جو ہے نا اس کا ہے صفحہ 72۔ یہ بائبل جو ہے نا ساری مل جاتی ہے ویسے، اور بھی کافی ہیں۔ یہ بائبل کا جدید عہد نامہ انجیل میں جو توحید کا ذکر ہے نا، یہ کافی ادھر نصوص میں نے اکٹھی کر دی تھی اس وقت۔ اس عہد کی مناسبت سے جو ہے نا یہ بیان کیا ہے کہ تورات کے اندر یہ تھے احکام 10، ادھر جو ہے نا خلاصہ جو ہے نا احکام 9 کے اندر اس صورت کے اندر بیان کیا ہے۔ سمجھ لگی نا؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اب یہ اس کتاب کا ذکر آ گیا ہے، یہ کتاب یہ میرے خیال ترجمے کی اس کی شاید ضرورت نہ رہی ہو۔ یہ جو آیت ہے یہ 153 تک، یعنی ساری بس آخر میں یہ فرمایا تھا نا سارے ذکر کر کے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، لہذا تم اسی کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس کے علاوہ دوسرے راستوں کی پیروی اور راستوں کی پیروی نہ کرو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ تفرقہ میں جو ہوا ضمیر ہے نا فاعل، اس کا مرجع جو ہے نا یہ لا تتبعوا السبل سے جو مصدر مفہوم ہوتا ہے نا، یعنی اتباع السبل، وہ ہے اس کا مرجع۔ فعل سے
جو مصدر مفہوم ہوتا ہے نا، مصدر یعنی جملہ مضمون، اس کو کہتے ہیں مضمون جملہ کہتے ہیں اس کو نحو کی کتابوں کے اندر، ہدایت النحو کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، مضمون جملہ۔ اس کے نکالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، غور سے سننے والی بات ہے یہ، یعنی جیسے فعل کا مضمون، جملے کا مضمون نکالنا ہو نا، تو اس کے فاعل کو اس کے مصدر کی طرف دوسرا نا، اس کے مصدر کو اس کے فاعل کی طرف مضاف کر دو تو مضمون جملہ نکل آتا ہے۔ فعل کو یعنی مصدر کو مضاف کر دو اس کے فاعل کی طرف تو مضمون جملہ نکل آتا ہے۔ مثلا اريد ان تقوم، میں چاہتا ہوں کہ تو کھڑا ہو۔ اب ان تقوما کا مضمون جملہ نکالنا ہو نا تو تقوما فعل ہے، اس کا مصدر لے لیں آپ قیام، اور تقوما میں انت ضمیر جو فاعل ہے نا، قیام کو اس کی طرف مضاف کر دیں تو قیاموں کا بن جائے گا، قیاموں کا۔ اريد قیامہ کا، یہ مضمون جملہ نکل آیا ہے، اريد قیامہ کا۔ ادھر دیکھ لیں تتبعوا فعل ہے نا، لا تتبعوا، اس فعل کا مصدر نکالو اتباع، اور اتبعوا میں واو الجماعہ فاعل ہے، انتم آئے گا اس کی جگہ پر، انتم، لیکن وہ چونکہ مضاف الیہ جب بننی ہے نا تو انتم چونکہ مرفوع ضمیر ہے یہ نہیں آئے گی، اس کی جگہ پر وہ مجرور مضاف الیہ جو مجرور ہوتی ہے نا متصل، وہ آ جائے گی۔ مثلا اتباعکم، اتباعکم السبل، تو معنی یہ بن جائے گا فتفرق اتباعکم السبل عن سبیلہ، یہ اس طرح تفسیر ہو جائے گی اس کی، یعنی تمہارا دوسرے راستوں کی پیروی کرنا جو ہے نا یہ تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دے گا، علیحدہ کر دے گا، یہ ہے اس کا مطلب، فتفرق بکم عن سبیلہ۔ آگے سمجھے؟ اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ صراط مفرد آیا ہے، چونکہ یہ راستہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو صراط مستقیم نازل کیا ہے یہ ایک راستہ ہے حق والا، حق ایک ہوتا ہے، باطل کے کئی راستے ہوتے ہیں، گمراہی کے کئی راستے ہوتے ہیں، اس لیے اس کے لیے سبل کا لفظ آیا ہے، سبل۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بخاری کے اندر بھی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک خط کھینچا تھا، لکیر سیدھی تھی وہ بالکل ہی، اور اس کے آس پاس جو ہے نا ٹیڑھی لکیریں کھینچی تھی، خطوط، تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ یہ سیدھا جو خط ہے نا یہ ہے صراط مستقیم، اور آس پاس جو ٹیڑھی وہ کئی تھیں، زیادہ تھیں، وہ فرمایا تھا کہ یہ ہیں وہ دوسرے راستے گمراہی کے، ان راستوں پر شیاطین ہیں جو بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تو وہ چونکہ کئی راستے ہیں، دنیا کے اندر باطل ادیان بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، اس طرح ضلالات بہت زیادہ ہیں، بدعی راستے بہت زیادہ ہیں، شرکی راستے بہت زیادہ ہیں، تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں، اس لیے یہاں سبل کا لفظ ہے، جس طرح وہ ظلمات کا لفظ آ جاتا ہے نور کے مقابلہ میں، نور مفرد ہے نا، نور وہ ایک ہی ہے، تو یہ ظلمات بہت زیادہ ہیں، گمراہی کے راستے، یہ وجہ ہے یہاں السبل لانے کی۔ تو اور یہی وجہ ہے کہ دیکھ لیں آپ، اسلام لفظ جو ہے نا یہ مفرد ہی ہوتا ہے ہمیشہ، الاسلام، اس کی جمع جو ہے نا یہ نہیں استعمال نہیں ہوتی، کتاب و سنت کے اندر آئی نہیں ہے اسلام کی جمع، لیکن دین جو ہے نا اس کی جمع آ جاتی ہے، دین کی جمع ادیان، کیونکہ ادیان مختلف ہیں دنیا کے اندر لیکن اسلام ایک ہی ہے۔ آگے سمجھے؟ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر اسلام دین ہے لیکن ہر دین اسلام نہیں ہے، عموم خصوص مطلق کی نسبت بنتی ہے، یعنی دین کی تقسیم ہو سکتی ہے، دین حق اور دین باطل تقسیم ہو سکتی ہے، لیکن اسلام کی تقسیم نہیں ہو سکتی کہ اسلام حق اسلام باطل، اس طرح کبھی نہیں کہہ سکتا بندہ، کیونکہ اسلام جو وہ حق ہی حق ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہاں الدین سے مراد جو ہے نا یہ عام دین نہیں ہے، اس لیے الف لام کے ساتھ آیا ہے خاص کرنے کے لیے، یعنی دین حق جو ہے نا وہی مراد ہے، ان الدین، بلا شبہ حق دین اللہ کے نزدیک وہ صرف اسلام ہے، دین حق۔ آگے سمجھے؟
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یعنی اسلام کے علاوہ جو کوئی دین کا متلاشی ہوگا نا کسی اور دین کا، وہ کبھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا کہ اسلام کے علاوہ بھی کوئی دین ہے، اسلام بھی دین ہے، لیکن اسلام یہ دین حق ہے۔ باقی جتنے بھی ادیان ہیں نا اسلام کے علاوہ وہ سب باطل ہیں، ناحق ہیں، وہ سب جہنم کی طرف جانے والے ہیں، لے جانے والے ہیں۔ دین اسلام جو ہے نا یہ ہے دین حق، جو جنت کی طرف جو ہے نا لے جانے والا ہے، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کوئی دین قبول نہیں کرے گا سوائے دین اسلام کے۔ قبر کے اندر بھی اسی کے بارے میں سوال ہوگا نا، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دین عام ہے، ما دینوں کا۔ یہ تو نہیں کہے گا فرشتہ کہ ما اسلاموں کا، یہ نہیں ہے، ما دینوں کا۔ پھر وہ کہے گا کہ دین یا الاسلام، کہ میرا دین اسلام ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے اصل میں حق، اسی کی اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے، ذالکم وصاکم بہ۔ یہ وصیت سے مراد ہے تقیدی حکم، یعنی یہ ہے جس کا تقیدی حکم دیا ہے تمہیں، اس نے یہ ہوا ضمیر جو ہے نا اس کے اندر وصاکم ضمیر مستتر، یہ لفظ اللہ کی طرف لوٹتی ہے، یہ یعنی اس اللہ نے اسی کا تمہیں تقیدی حکم دیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ بچ جاؤ سے مراد یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ جو دین اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے نا وہ گویا کہ سلامتی کے اندر آ گیا ہے، دین اسلام گویا کہ وہ سلامتی کے اندر آ گیا ہے۔ ویسے بھی یہ اسلام لفظ ہے نا، سلامتی اس کے معنی میں ہے، سلامتی میں آ گیا ہے، وہ سلامتی میں۔ ویسے سائے دار جو درخت ہوتا ہے نا، گھنے سائے والا، اس کو بھی عربی کے اندر سلامہ کہہ دیتے ہیں، کیونکہ جو اس میں آ جاتا ہے دھوپ سے بچ جاتا ہے، سایہ حاصل کر لیتا ہے، سکون آ جاتا ہے۔ آگے سمجھے؟ اس طرح اسلام میں داخل ہو کے گویا کہ ایک سائے دار درخت کے نیچے آ گیا ہے وہ بندہ، اب سکون ہی ہے، امن ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بھی یہ بیان کیا ہے نا، اسلام کتاب و سنت کے ساتھ بھی اس کو تعبیر کیا جاتا ہے، کتاب و سنت کے ساتھ۔ اس طرح آیا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان اعتصمتم بہما کتاب اللہ و سنتی، اس کے ساتھ بھی اس کو تعبیر کر لیا جاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ کے ساتھ بھی اس کو تعبیر کر لیا جاتا ہے، نور کے ساتھ بھی اس کو تعبیر کر لیا جاتا ہے، نور اللہ نے جس طرح لفظ بولا ہے۔ قرآن اور حدیث، کتاب و سنت، اسلام، ایمان، دین اسلام، یہ ایک ہی یعنی مصداق ہے ان سب کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، تماماً علی الذی احسن، اس شخص پر نعمت پوری کرنے کے لیے، علی الذی اس شخص پر نعمت پوری کرنے کے لیے، تماماً جو ہے نا یہ مفعول لاجل ہی ہے، تمام تتمیم کے معنی میں ہے، کیونکہ تمام جو ہے نا یہ تتمیم کا اسم ہے، یہ تمم یتمم تتمیما و تماما، جیسے سلم یسلم تسلیما و سلاما ہوتا ہے نا، یا کلم یکلم تکلیما و کلاما، فعال کے وزن پر مصدر ہے، یہ متعدی ہے، یہ تتمیم کا معنی ہے اس کے اندر، تتمیم، تو اس لیے پورا کرنا جو ہے نا ترجمہ ہے پوری کرنے کے لیے، نعمت پوری کرنے کے لیے، علی الذی اس شخص پر احسانہ جس نے نیکی کی، جس نے نیکی کی، یعنی ہم نے تورات ہر اس شخص پر نعمت پوری کرنے کے لیے جو نیکی کرے،
اور ہر چیز کی تفصیل، رہنمائی اور رحمت کے لیے نازل فرمائی، و تفصیلاً اور ہر چیز کی تفصیل، لکل شیء ہر چیز کی ہو گیا نا معنی، و ہدن اور ہدایت، و رحمتاً اور ہدایت کے لیے، یہ نا تفصیلاً اور ہدن اور رحمتاً ان تینوں کا عطف ہے تماماً پر، جس طرح وہ مفعول لاجلہ ہی ہے نا مفعول لہو، اس طرح یہ بھی مفعول لہو ہے۔ مفعول لہو پہلے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اس کے اندر لام یعنی ہوتا ہے مقدر، جس طرح ضربتہ تعدیباً ہوتا ہے ضربتہ للتعدیب، تعدیب کے لیے، اسی لیے ترجمہ آتا ہے کے لیے۔ اور مفعول لہو کی تعریف لکھی ہوتی ہے نحو کی کتابوں کے اندر کہ جس کو مذکور فعل کو جس کی وجہ سے ذکر کیا جائے، یہ ہے اس کی تعریف ہے، یعنی مذکورہ فعل جو عامل ہے نا، عامل فعل مذکور، اس کو ذکر کیا گیا ہے اس کے حصول کی خاطر، یہ ہوتا ہے مفعول لہو کی تعریف۔ اب یہ آتینا جو فعل آیا ہے، اس کی جو ہے نا یہ غرض ہے، یعنی تماماً اور تفصیلاً اور ہدن و رحمتاً، یہ اغراض ہیں تورات دینے کی، یعنی تورات دینے کی یہ غرض ہے، اس لیے تورات دی۔ آگے سمجھے؟ جس طرح ضربتہ تعدیباً ہے نا، تو ضرب ذکر ہوا ہے، مذکورہ فعل ذکر ہوا ہے تعدیب کی خاطر، یعنی ادب دینے کی خاطر، ادب دینے کی خاطر۔ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں، یعنی تورات پڑھیں تو پتہ چلے ان کو، ایمان لائیں، عقیدہ مضبوط ہو۔ آخرت کو اکثر لوگ مانتے نہیں تھے، تو تورات کے اندر بھی آخرت کا ذکر تھا۔ تفصیل لکل شیء جو ہے نا، یہ لفظ نہیں آ گیا، ہر شے سے مراد وہی ہے جن کی ان کو ضرورت ہے نا، عام ہدایت کے لیے سامان، اس کے اندر پورا اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا تھا، رہنمائی پوری۔ تو یہ بلکہ ہر کتاب کے اندر ہے، یہ ہر کتاب کے اندر، تو یہ بنی اسرائیل کی طرف ہی نازل ہوئی تھی، عالمی کتاب تو نہیں تھی، جس طرح قرآن پاک عالمی کتاب ہے، یہ پوری دنیا کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی پوری دنیا کے لیے، سمجھ لگی نا؟ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ عظیم کتاب، یہ کتابن پر جو تنوین ہے تعظیم کی ہے، یہ یعنی کتابن عظیمن کے معنی میں ہے، یہ کتابن عظیمن، یہ عظیم کتاب، انزلناہ جسے ہم نے نازل کیا ہے، مبارکن بڑی برکت والی ہے، بڑی برکت والی، فاتبعوہ لہذا تم اس کی پیروی کرو، واتقوا اور ڈرو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس میں سب کو کہہ دیا گیا ہے، بلکہ کافروں کو بھی کہہ دیا گیا، بنی اسرائیل کو بھی کہہ دیا گیا ہے، کیونکہ اب قرآن جب نازل ہو گیا ہے تو یہی ہے یعنی قابل اتباع۔ یہ مخاطب تو وہ دوسرے ہی ہیں، یہ اصل میں لفظوں کے اندر عموم ہے اگرچہ، لیکن پہلے مخاطب وہ مشرکین مکہ تھے، عرب وہ تھے نا، ان سے کہا گیا ہے، اس لیے آگے ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین، ایسا نہ ہو کہ تم کہو، ان تقولوا ایسا نہ ہو کہ تم کہو، یہ کئی مفسرین جو ہے نا لِأَلَّا تَقُولُوا اس طرح نکالتے ہیں عبارت، ایسا نہ ہو اس لیے ترجمہ کیا جاتا ہے لِأَلَّا تَقُولُوا، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ کتاب تو صرف ان دو گروہوں پر اتاری گئی جو ہم سے پہلے تھے، دو گروہوں سے مراد یہود و نصارہ ہے، کیونکہ ان کو پتہ تھا یہ کفار مکہ کو کہ یہودیوں کی کتاب تورات اور اس طرح نصارہ کی جو انجیل ہے، نام تو سنتے ہی تھے نا ان کا، تو آتے جاتے بھی تھے، یہ وہاں سفر کیا کرتے تھے، تجارت کے لیے جایا کرتے تھے شام میں رومیوں کے پاس،
تو اس چیز کا ان کو علم تھا، تو یہ ان کی حجت ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب دے دی ان کو، برکت والی کتاب، تاکہ یہ نہ کہہ دیں کہ ان پر تو کتاب نازل کی گئی تھی یہود و نصارہ پر ہم سے پہلے، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور بے شک ہم اس کے دراسہ سے یعنی پڑھنے پڑھانے سے یقیناً بے خبر تھے، تو ان کی زبان تو ان کو آتی نہیں تھے نا، یہ عربی جانتے تھے، وہ ان کی اپنی زبانوں میں تھی، تورات جو ہے نا یہ سریانی زبان میں تھی، انجیل تورات عبرانی زبان میں تھی اور انجیل سریانی زبان میں تھی، تو یہ وہ زبان ان کی جانتے نہیں تھے کہ کہیں یہ نہ کہہ دیں یہ کہ ان کی تو ہمیں زبان نہیں آتی تھی، پڑھ نہیں سکتے تھے، تو عربی کے اندر ہمیں کوئی کتاب نازل جو ہے نا کر دی جائے ہم پر، یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ برکت والی کتاب دے دی۔ او تقولو، یا یہ کہو کہ لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، اگر واقعی ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت والے ہوتے، یعنی اگر یہ کتاب نہ نازل کرتا اللہ تعالیٰ تو پھر تم یہ کہہ دیتے، کہیں یہ نہ کہہ دیتے کہ اگر ہم پر بھی کوئی کتاب نازل ہو جاتی تو ہم ان سے بھی زیادہ ہدایت والے ہو جاتے، یہ بھی عذر ان کا اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، اس لیے فرمایا ہے فقد جاءکم بینہ، تو تحقیق بلا شبہ تمہارے پاس ایک تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ گئی، وہدن اور ہدایت، سراسر ہدایت، ورحمتن اور رحمت آ گئی ہے یا آ چکی ہے۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، تو اس سے زیادہ بڑا ظالم کون، یا ان سے بڑے ظالم کون جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا، وصدف عنہا، اور ان سے کنارہ کش ہو گئے یا کنارہ کشی کی، یہ ان بود کے لیے آتا ہے نا، بود اور تجاوز کے لیے، یعنی دور ہی ہو گئے کنارہ کش۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب، تو ہم ان قریب جزا دیں گے، برے عذاب کی جزا دیں گے ان لوگوں کو جو کنارہ کرتے تھے ہماری آیتوں سے، جو کنارہ کرتے تھے ان کو برے عذاب کی سزا دیں گے۔